السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مسٹر اینڈ مسز پیس، قسط نمبر 24، مریم فیاض۔ شام کے سائے آسمان پر گہرے ہو رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی تھی جسے دیوار پر لگے لیمپ نے پوری نرمی سے پھیلا رکھا تھا۔ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ بستر پر ہلکا نیلا بیڈ اسپریڈ بچھا تھا۔ پردے بھی نیلے اور سفید امتزاج کے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے خنک ہوا اندر آ رہی تھی اور اس ہوا کے لمس میں کچھ خوشمزاج سا سکون تھا۔ موسیٰ سیاہ رنگ کا کرتا اور شلوار پہنے، بالوں کو قدرے بکھرے انداز میں سنوارتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گندمی رنگت اور گہری آنکھیں روشنی میں کچھ اور ہی پرکشش لگ رہی تھیں۔ اشال جامنی رنگ کی نرم لان کا سوٹ پہنے، دوپٹہ شانوں پر ڈھلکائے بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلی سی خوفزدگی نہ تھی، ہاں ایک جھجک، ایک دھیمی سی حیا ضرور باقی تھی۔ اس کی نظریں کبھی اپنے دوپٹے کے کنارے پر، کبھی موسیٰ کی طرف چوری چھپے اٹھ جاتی۔ موسیٰ نے آہستہ سے قدم اس کی جانب بڑھائے، اس کے پاس پہنچ کر بولا، اب تو ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ اشال نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ڈر تو نہیں، بس کچھ عجیب لگتا ہے۔ موسیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تو وہ عجیب سا احساس بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ اشال کی پلکیں جھک گئیں، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں گوندنے لگی۔ موسیٰ نے آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ نرم ہوا میرے سکون کی پناہ ہے اشال۔ اشال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں کی شدت سے پلکیں چھپکنے لگی۔ موسیٰ نے بہت دھیرے سے، مکمل نرمی اور شفقت سے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اشال کا چہرہ سرخ ہونے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے جھجکو مت، میں کبھی تمہیں اس محبت کے علاوہ کچھ نہ دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ موسیٰ نے آہستہ آہستہ اشال کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اجازت ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اشال نے جواب نہ دیا، مگر اس کی پلکوں کی حرکت اور چہرے پر آئی خاموش رضامندی سب کہہ گئی۔ موسیٰ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اشال کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے اس لمحے نے اسے اپنے مکمل حصار میں لے لیا ہو۔ کمرے میں خاموشی کی ایک خوبصورت قسم چھائی ہوئی تھی، صرف دھڑکنوں کی سرگوشی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے جیسے فاصلے نے خود کو مٹا دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اشال نے مدھم سی آواز میں پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ موسیٰ نے اس کی کام کے قریب سرگوشی کی، نہیں، اس سے بھی بہتر، ہر دن، ہر رات۔ اشال نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ موسیٰ نے آہستہ سے اسے خود کے قریب کیا اور اس کی پیشانی کو دوبارہ چومتے ہوئے کہا، یہ جھجک بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور تم دیکھنا، تمہیں خود سے الگ سوچنا بھی مشکل لگے گا۔ اشال نے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہاں دھڑکنے والے ایک مضبوط اور مطمئن دھڑکن تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ اب مطمئن ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج کی سرخی اب آسمان کے کناروں سے مدھم ہو رہی تھی۔ کارابے مینشن کے پرشکوہ عمارت میں خاموشی کا راج تھا۔ گاڑی جیسی پورچ میں رکی، جہان نے اگلے دروازے سے نکل کر فوراً ماہین کے لیے دروازہ کھولا۔ ماہین نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے قدم باہر رکھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود اطمینان اور مسکراہٹ نمایاں تھی۔ تم اس ماہین کارابے؟ جہان نے شرارت سے نظریں اس پر جماتے ہوئے کہا، کیا زبردست پریزنٹیشن دی ہے تم نے دیکھ کر فخر ہوا مجھے۔ ماہین کے گال سرخ ہو گئے اور وہ دھیمی آواز میں بولی، اچھا، اتنی بھی خاص نہیں تھی؟ نہیں، خاص تھی، بالکل ویسے جیسے تم۔ جہان نے سنجیدگی سے کہا تو ماہین کی پلکیں جھک گئیں اور ایک شرمندی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں آ کر ماہین نے دوپٹہ بیڈ پر رکھ کر بال کھولتے ہوئے ہلکی سی سانس لی۔ جہان اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، آج کچھ الگ لگ رہی ہو ماہین۔ ماہین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیسا الگ؟ بس دل کو کچھ اور ہی الگ لگ رہی ہو آج، شاید کامیابی کا رنگ تم پر اور زیادہ سج رہا ہے۔ جہان آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے نرم لہجے میں بولا، تمہارے خواب میں تمہارے ساتھ ہوں ماہی، اور تمہاری ہر کامیابی میرے لیے فخر ہے۔ ماہی نے شرم سے نظریں جھکا لی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آپ ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہیں گے نا؟ جہان نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے چھوا اور نظریں اس کی آنکھوں میں رکھتے ہوئے بولی، ہمیشہ، اس زندگی میں اور جو بھی زندگی بعد میں آئے گی۔ ماہی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اپنے چہرے کو اس کے کندھے سے لگا لیا۔ شام کی دھندلی روشنی میں جب آران اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کے قدموں کی چاپ تک تھکی تھکی محسوس ہو رہی تھی۔ تھکن جسم سے نہیں، دل سے جھلک رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا، جیسے خاموشی کو بھی نہ چپ جائے اس کی موجودگی کا احساس۔ اندر داخل ہوتے ہی بیگ اور فائل ایک طرف رکھ دی۔ گردن تھوڑی دیر کو در دیوار پر ٹھہری، ہر چیز میں مریم کی جھلک تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہی کمرہ جس کی ہر دیوار، ہر چیز ابھی مریم کی خوشبو سے بسی ہوئی تھی۔
باران نے کوٹ اتارا، پھر ویسٹ اور آہستگی سے شرٹ۔ اس کا تنومند جسم، چوڑا سینہ اور مضبوط بازو ہر لکیر جیسے ضبط کی کہانی سناتی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے گواہی دے رہے تھے کہ ان 2 برسوں کی نیند سے خالی راتوں کی۔ بریک ٹراؤزر پہنے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا، کمرے میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر ابھی بلیک ٹراؤزر تھا، سینے پر ابھرتی ہوئی نسیں تھکاوٹ اور درد کی زبان بول رہی تھی۔ اس کے وجہ چہرے پر سائے درد اترا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں خالی پن تھا جس میں صرف مریم کی یادیں آباد تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ کچن میں گیا، کھانے کو گرم کیا، پلیٹ میں نان اور سالن نکالا۔ ٹیبل پر بھی نہیں، بس چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے 2 نوالے چبائے، جیسے زندہ رہنے کے لیے بس فرض نبھا رہا ہو۔ کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں آیا، صوفے پر آہستہ سے بیٹھا۔ اس کی نظر سامنے پڑے مریم کے دوپٹے پر ٹھہری، وہی ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ جس پر ابھی مریم کی خوشبو باقی تھی۔ اس نے وہ دوپٹہ اٹھایا، چند لمحے اسے گھورتا رہا، جیسے آنکھوں سے سینے تک وہ نقش اتارنا لینا چاہتا ہو۔ پھر دھیرے سے دوپٹہ اپنے چہرے سے لگایا۔ اس خوشبو نے جیسے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ ایک آنسو بے اختیار اس کے رخسار پر پھسل گیا، پھر دوسرا، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ دوپٹہ تھامے وہ کھڑکی کے پاس گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ باہر آسمان پر چاند کے گرد ہلکی ہلکی دھند تھی، جیسے فضا بھی آج رو رہی ہو۔ وہ دوپٹہ اپنے سینے سے لگائے جیسے مریم کی غربت پالی ہو۔ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیوں چلی گئی تم مریم، کیوں؟ تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آیا؟ تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ کہیں تمہیں چھوڑ تو نہیں دوں گا، اور پھر خود چلی گئی۔ کیوں اللہ میاں، کیوں لے لی میری زندگی مجھ سے؟ کیسے جیوں میں اب، کیسے؟ اس کی صدائیں اب چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ لوٹ آؤ مریم، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ 2 سال سے ایسے محسوس ہو رہا ہوں جیسے میں سانس نہیں لے رہا۔ بس ایک بار لوٹ آؤ، میری سانسیں تمہارے بغیر جینے کا ہنر نہیں جانتی۔ وہ دوپٹہ اپنے چہرے سے لگا کر سسکنے لگا، بے آواز لیکن درجے دینے والی سسکیاں، اور رات کی خاموشی میں صرف ایک ٹوٹے دل کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ شام کی خن کی سیڑھیوں کی اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان نارنگی سرخی سے نیلا ہو رہا تھا۔ کارابے مینشن کی راہداریوں میں سناٹا چھایا تھا، جیسے دیواریں خود کسی ادھورے قصے کی گواہ ہوں۔ مشل آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ 7ویں مہینے کی تھی، حاملہ تھی۔ ایک ہاتھ رکنگ پر، دوسرا پیٹ پر تھامے احتیاط سے ہر قدم رکھتی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی پسینے کی تہہ، چہرے پر واضح تھکن تھی۔ آج کا دن بھی بے چین گزر گیا تھا، اور اب بس تھوڑا سا سکون چاہتی تھی۔ اسی لمحے اوپر والی منظر پر ماں پارا کمرے سے فیڈر تھامے باہر نکلی۔ جیسے ہی نظر مشل پر پڑی، وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے۔ کیسی طبیعت ہے مشل؟ ماں پارا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مشل نے ایک لمبی بھاری سانس لی اور دھیرے سے بولی، بس خون کھول رہا ہے۔ ماں پارا نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور سر جھٹکتے ہوئے پوچھا، سمل کی وجہ سے؟ مشل نے پلکیں اٹھائیں اور آستگی سے سر اس بات میں ہلائے۔ ماں پارا ہنکارا مار کر کہنے لگی، قسم سے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کسی خبیث کی اولاد کو اٹھا کے چھت سے نیچے پھینک دو۔ باران پکائی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے وہ۔ پچھلے مہینے بمشکل گئی تھی، اب پھر منہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ مشل ہلکا سا مسکرائی، تھکی ہوئی سی مسکراہٹ۔ باران بھائی بھی تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ ماں پارا نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، اور کریں بھی کیوں؟ کتے کی، وہ کہتے کہتے رکی، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی اور ہلکا سا سر جھٹک کر بولی، چھوڑو، میں تو بس یوں ہی۔ اتنے میں ماں پارا کے کمرے سے عائشہ کی رونے کی آواز گونجی۔ اوہ، یہ تو پھر سے شروع ہو گئی۔ ماں پارا جلدی سے مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مشل وہیں چند لمحے کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی۔ ہلکی روشنی، تھکا دینے والی خاموشی اور دیوار پر لگا ننھے جوتوں کا فریم۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی نمی اتر آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، پیٹ پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پیار کیا، بس تھوڑا اور بیٹا، تم آ جاؤ، سب بدل جائے گا۔ پتہ نہیں احمد کہاں رہ گیا، اتنی دیر ہو گئی۔ دروازے کی دوسری جانب عائشہ کا رونا مدھم ہوتا جا رہا تھا اور مشل کے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا، پر وہ سکوت آنے والی زندگی کی امید سے لبریز تھا۔ کارابے مینشن کے شام کی ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ وسیع و عریض کچن میں ہلکی پیلی روشنی پھیل رہی تھی، جس کی نرم آلود فضا میں ہنوز کسی کی غیر موجودگی کا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ زمل سلیقے سے کافی کے مگ تیار کر رہی تھی۔ دودھ کے ابال کی ہلکی سی آواز اور چمچ کے مگ سے ٹکرانے کی کھنک میں خاص خاموشی بسی تھی۔ وہ لائٹ بلیو شرٹ اور کریم پاجامے میں مربوط قدرے الجھی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں زیان کچن میں داخل ہوا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس زیان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح متانت تھی۔
कैसी हो जमल? सियान ने नरम लहजे में पूछा। जमल ने चौंक कर पीछे देखा, हल्का सा तबस्सुम लबों पर लाकर बोली, मैं ठीक हूँ जियान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, जियान ने संजीदगी से कहा। फिर नजर उसके हाथों में थामे मग पर गई। ये क्या कर रहे? बस कॉफ़ी बना रही थी, नींद आ ही नहीं रही कल रात से। जियान ने गहरी सांस ली। नींद अब सिर्फ यादों की बाहों में आती है सिमल, बाकी सब तो जागते ख्वाब हैं। सिमल खामोश रही, कॉफ़ी में चम्मच हिलाने लगी। जियान चंद कदम आगे बढ़ा, फिर कदरे करीब आकर रुक गया। देखो सिमल, मैं जानता हूँ फिलहाल बारान बिखरा हुआ है, उसके अंदर एक तूफान है जो बाहर से खामोश लगता है, लेकिन तुम कोशिश करती रहो, एक दिन वो ज़रूर तुम्हारा होके रहेगा। सिमल ने एक सांस रोकी, नजरें नीची कर ली। लेकिन जियान भाई, वो तो अभी भी बस मरियम के गिर्द है, कैसे निकालूं उसके दिल से उसे? जियान ने उसके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा। तुम्हें इसके दिल तक पहुंचने के लिए पहले मरियम की यादों को हल्का करना होगा। इसे बार बार एहसास दिलाओ कि तुम मौजूद हो, तुम जिंदा हो और तुम उसे चाहती हो। सिमल की आंखों में थोड़ा हौसला आया। और अगर वो फिर भी ना बदला? जियान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत में सब्र ही असल जंग है सिमल, और जो दिल से जीते वही सच का वारिस बनता है। सिमल ने सर हिलाया, जैसे इसके दिल में एक अज़म जाग रहा हो। ठीक है जियान भाई, मैं कोशिश करूंगी, हार नहीं मानूंगी। यही हौसला चाहिए तुम्हें, जियान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए किचन से बाहर निकल गया। जमल ने धीरे से कॉफी का घूंट लिया। उसके चेहरे पर एक नया इरादा झलक रहा था, एक खामोश लड़ाई का आगाज, मोहब्बत की राह में। रात की घनी स्याही के कमरे के दरो दीवार पर उदासी की स्याह चादर तान चुकी थी। हर सिमत खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो रुकी चुई और हर सांस को बोझल करती जाती थी। बारान अपार्टमेंट के इस कमरे में बेड के बीचों बीच बेसुध लेटा था। वही कमरा, वही छत, वही दीवारें जो किसी जमाने में मरियम की खुशबू से महकती थी, अब कर्ब की महक से लबरेज थी। बारान के तन पर सिर्फ ब्लैक ट्राउजर था, सीना औरियां था और पसीने में शराबुर। वो कर्ब में डूबा, शर्टलेस, नीम गनूदगी में मलबूस, ख्वाब हकीकत के धुंधलों में भटक रहा था। सीने पर चिपका मरियम का दुपट्टा उसके धड़कन की तरह कांप रहा था। वो नींद में मुसलसल बड़बड़ा रहा था, नहीं मरियम, नहीं, प्लीज़ मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा, खुदा के लिए मुझे छोड़कर जाओ, मत जाओ। लफ्ज़ उसके होंठों से नहीं, दिल के राग से निकल रहे थे। वो पसीने में भीगा हुआ था, जैसे रूह ने आंसू बनकर जिस्म का अहाता कर लिया हो। अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, आंखों में बेयकीनी, सांसें बेतरतीब, चेहरा जैसे आंधी में लरसती शम्मा। नजरें इधर उधर दौड़ाई, दीवारों से कुछ तलाशती हुई। कहाँ हो मरियम? फिर यकायक किसकी नजरें खाली हो गई। हकीकत का वार धड़कन को चीर गया। बारा ने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ लिए। कैसे हिफाजत नहीं कर सका मैं तुम्हारी? उसकी आवाज़ में तड़प थी, जो वक्त भी दफन न कर सका। तुमने कहा था मत छोड़ो, फिर भी नहीं। सुनी मैंने, क्यों, आखिर क्यों? फिर वो खुद को जोर से थप्पड़ मारने लगा, जैसे खुद से नफरत का कर्ज उतार रहा हो। सब कुछ था मेरे पास, बस वो लम्हा कम पड़ गया जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे, जैसे गम चुपके चुपके कतरा कतरा जल रहा हो। बारान ने कपकपाते हाथों से साइड टेबल की दराज खोली, अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी धाती डिब्बी निकाली। इसके हाथ कांप रहे थे, जैसे खुद को तोड़कर संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। डब्बी खोलकर इसमें से 2 नींददार गोलियां निकाली। एक नजर इन्हें देखा, जैसे इन्हें भी सवाल करना हो। तुम ही सहारा हो अब। गोलियां मुंह में डाली, एक गहरी सांस ली, जैसे दिल की आग को राख करना चाह, और दोबारा इसी दुपट्टे को सीने से लगाए बेड पर लेट गया। आंखें मूंद ली, मगर नींद नहीं आई, सिर्फ यादें आई, यादें जो सुलगती थी, काटती थी और हर बार उसे जिंदा दरगोर कर जाती थी। सुबह का मंजर अपनी लताफतों का जादू बिखेर चुका था। सूरज मशरकी उफक पर नरम किरणों की चादर बिछाता हुआ आसमान को जर्द माल सुनहरी रंग में रंग रहा था। ठंडी हवा के झोंके नरम शीशे और गुलाम के पौधों को झंझोड़ कर ख्वाबी शहर से बेदार कर रहे थे। फिजा में परिंदों की चहचहाहट एक ऐसा सुर बन रही थी जो बज़ाहिर सकून आवर था, मगर एक हवेली के अंदर एक और ही धुन बज रही थी, साजिश की, हवस की, इंतकाम की। ये एक वसी और इस पुरशकूर बंगला था। सामने छत तक बुलंद दरवाजे, सेहन में संगमरमर के फर्श पर पड़ती धूप, चश्मे की कलकारियाँ और दीवारों पर लटकते नायाब फन पारे, गोया अंदरूनी तजनियात अमीराना ज़ौक़ का बरमला ऐलान कर रही थी। बंगले के पुष्ट पर बागीचा था, जहाँ शबनम से भीगी घास पर धूप की नरम धारें मोतियों का तासुर दे रही थी। बंगले के अंदरूनी हिस्से में एक कुशादा हालनुमा कमरा था, जहाँ फर्श की कालीन तुर्की के महंगे तरीन धागे से बुना गया था।
وسط میں سیاہ چمکدار لکڑی کی میز اور اس کے ایک جانب سجے ریشمی تکیوں پر ایک شخص نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا، ولید رندھاوا۔ اس کے چہرے پر صفاقت اطمینان تھا، جیسے تقدیر کا قلم اس کے ہاتھ میں ہو۔ ہاتھ میں قہوے کا پیالہ تھامے وہ نیم و آنکھوں سے دھوپ کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ جسم پر نیلا ساٹن کا لباس، بال سلیقے سے پیچھے کو جمے، چہرے پر مونچھوں کے نیچے خفیف سی مسکراہٹ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا کے سینے پر سوار کی کوئی فاتح ہو۔ دفتن میز پر رکھا ہوا موبائل فون ہلکا سا لرزا۔ اس نے کمال ٹھہراؤ سے ہاتھ بڑھایا، فون کو دیکھا اور گہری مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی۔ آؤ بھائی، بڑے دنوں بعد یاد کیا تو نے، وہ مخبور لہجے میں بولا اور فون کان سے لگا۔ دوسری جانب کچھ کہا گیا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، شیطانی، مکار اور بے باک۔ دیکھ، میرے راستے کے تمام پتھر کو میں ہٹا چکا ہوں، جانتا ہوں تیری مدد رہی ان سب میں نمٹنے میں۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر سانس بھری اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر اب کیا چاہیے تجھے؟ تو ان سب کو کیوں برباد کرنا چاہتا ہے؟ دوسری جانب میں کچھ کہا گیا اور اس پر وہ ذہن خند ہنسی ہنسا۔ ہاں اب سمجھا، ساری یہ جائیداد ہی ہے بڑی کتی چیز، آدمی کو رشتے بھلا دیتی ہے۔ چل ابھی صبر کر اور صحیح وقت کا انتظار کر، ان کو کتے کی موند ماریں گے۔ اب کی بار دوسری جانب جو کہا گیا اس پر ولید نے گردن تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے اپنی انگلیوں کے پوروں سے میز پر ہلکی سی تھاپ دی اور دبیز لہجے میں بولا، ہاں ہاں تیرا وقت بھی آئے گا، مگر تب تک کھیل کو چلنے دے۔ بادشاہوں کو چالوں میں مات دینا پڑتا ہے، حملے سے نہیں۔ فون بند کرتے اس نے گہری سانس لی، چہرے پر مسکراہٹ دڑائی، جیسے سانپ دودھ پی کر پھر سے اسے ڈسنے کی تیاری کرا۔ فون نیچے رکھتے ہی زیر لب بڑبڑایا، بلاج میاں، حساب تو بھی بہت سے نکلتے ہیں آپ سے۔ پھر کرسی سے اٹھتے اس کے لبوں پر ایک اور جملہ تھا جو فضا میں تیز دھار تلوار کی طرح گونجا، اس پورے خاندان کو مٹی میں نہ مسلا تو میرا نام بھی ولید رندھاوا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صبح کی خاموشی کمرے میں اس انداز میں اتری جیسے کوئی آنچل کسی لاش پر ڈال گیا ہو۔ کھڑکی پر چھنکتی ہوئی مدھم سورج کی روشنی کمرے میں سرد سی سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی نمی اور گزرے ہوئے لمحوں کی باسی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ باران سیاہ رنگ کی چادر میں الجھا بستر کے کونے سے بے سود پڑا تھا، اس کی آنکھیں نیم وا تھی، چہرہ تھکا تھکا، رات کی بے خوابیاں ماتھے کی شکنوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ پلکیں ہلیں اور ایک نمی، ایک خاموش سی نمی آہستہ سے آنکھ کے کنارے سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئی۔ وہ ہولے سے اٹھا جیسے کوئی شدید زخم لیے شخص اپنے بوجھ کو سنبھال کر بیٹھتا ہو۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، خالی خالی آنکھوں سے سامنے دیوار کو گھورتا رہا، پھر آستگی سے اپنے سینے پر رکھا ہوا مریم کا دوپٹہ اٹھایا، پوری احتیاط سے جیسے کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ زندہ لمس ہو۔ اس کے لب تھوڑے تھر تھرائے، دل گلے میں آن پھنسا، پھر وہ بولا مدھم آواز میں جیسے خود سے، یہ صبح اب روز سزا دے کر جاتی ہیں، جب سے تم گئی ہو نیند اور جاگ دونوں ہی سزا بن گئے۔ اس کی آواز کام گئی، وہ دوپٹہ چہرے سے لگا کر سسک پڑا، دھیرے دھیرے روایتی مردانگی کی سب دیواریں ٹوٹنے لگی، آنکھوں سے آنسو بے صدا گرنے لگے، ہچکی تک نہیں دی، صرف خاموشی میں ٹوٹنا۔ میں نے تمہیں کھو کر خود کو بھی دفن کر دیا ہے مریم۔ وہ اٹھا، بستر سے ننگے پاؤں نیچے اترا، فرش ٹھنڈا تھا۔ چلتے چلتے وہ کھڑکی کے قریب آیا، پردہ ہٹایا، باہر دھوپ میں لوگوں کی زندگیاں رواں تھی اور اندر اس کا وجود جمود میں۔ اس نے دھوپ کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور مدھم سی آواز میں صرف اتنا کہا، میں آج بھی زندہ ہوں، یہ میری بدقسمتی ہے۔ وہ واپس پلٹا، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے دوپٹہ اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ روشنی آہستہ آہستہ اس پر پڑ رہی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندر کہیں نہیں اتر رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا تو اس کا دن اسی طرح اس کی یادوں کے سنگ گزرنا تھا۔ نہ پوچھ ہجر میں ہم پر جو شام و سحر بیتے، ہر ایک ساعت تنہائی صدے داغ بھر بیتے۔ محبتوں کے وہ لمحے جو چشمے تر میں تھے، اب ایک فسانہ بنے جو لبوں کے در میں تھے۔ بچھڑنے والوں کی رسموں میں وفا نہیں ہوتی، یہ درد وہ ہے جو قسمت سے بھی سہا نہیں ہوتی۔ سراب بن کے جو خوابوں میں تو سجا کرتی تھی، وہ روشنی تھی جو سائے میں بھی رہا کرتی تھی۔ میں آج تیری جدائی کو حرف آخر کہہ دوں کہ اشک بن کے تیری یاد کو سدا بہا نہ رہ سکوں۔ خدا نگہبان ہو تیرا یہ دل دعا کرتا ہے، الوداع وہ ہستی جو دل پہ راج کرتی ہے۔ باران دیر تک دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا رہا، جیسے وقت کے لیے رک چکا ہو۔
اچانک ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ اٹھا. قدموں میں ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی جیسے بدن ہی نہیں روح بھی تھکی ہوئی ہو. باتھ روم کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھولا. اندر سے شاور کی آواز آنے لگی اور باران پانی کے نیچے کھڑا رہا. خاموش، جامد، بے حس. پانی اس کے بالوں سے بہتا ہوا، چہرے کو چھوتا، آنکھوں سے گزرتا، جیسے ہر بوند اس کے زخموں کو ٹٹول رہی ہو. مگر وہ چپ رہا، شاید رونا بھی بھول گیا تھا. کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا. سیاہ رنگ کا سادہ سا ٹراؤزر اور جسم سے چمٹی ہوئی سیاہ بنیاد. اس کے چوڑے کندھے، پسینے سے چمکتا ہوا سینہ، بازوؤں کی رگیں، مگر وہ آنکھیں خالی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی خواب رہا ہی نہ ہو. وہ ننگے پیر چلتا ہوا کچن میں آیا. کچن بے ترتیب نہ تھا، مگر اس کی زندگی کی وہ ہلچل باقی نہیں رہی تھی جو کسی عورت کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے. باران نے خاموشی سے پانی کا ایک گلاس بھرا، 2 گھونٹ لیے اور پھر انڈے فرائی کرنے لگا. چولہے کی آنچ، فرائنگ پین کی ہلکی چٹچٹاہٹ، سب کچھ جیسے کسی گونگے منظر میں ہو رہا. ناشتے کی پلیٹ میز پر رکھی، 2 نوالے لیے، پھر اچانک جیسے حلق سے کچھ نیچے نہ گیا، اس نے پلیٹ پر ایک کھسک دی. کچھ لمحے خالی آنکھوں سے میز کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا. وہ کمرے میں آیا، ایک ایک چیز کو سنبھالنے لگا جیسے کسی دعا کے بعد سجدے کی جگہ صاف کی جاتی ہے. صوفے پر بے ترتیب پڑے کشن، پردوں کی تہیں، میز پر پڑی کتابیں، سب کچھ ترتیب دینے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے مریم کیا کرتی تھی. مگر اس دوران اس کی پلکیں بار بار بھیگنے لگی، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، انگلیاں کپ کپ آنے لگیں. پھر اچانک وہ تھک کر دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر. وہ بے قابو ہو کر رونے لگا. نہ کوئی آہ، نہ کوئی ہچکی، بس ایک خاموش رونا جو روح کو چیر جاتا رہا تھا. تب اچانک کمرے میں ہلکی سی مہک اٹھی، جیسے کوئی گلابی خوشبو فضا میں تحلول ہوئی ہو. فرحان نے آنکھیں اٹھائی اور دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی. سامنے مدھم سی روشنی میں مریم کا عکس، سفید لباس میں ملبوس، بال کھلے، چہرے پر وہی شکوہ جو اکثر ناراضگی میں آیا کرتا تھا. یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے باران؟ اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو مگر چیرتی ہوئی. باران ہڑبڑا کر اٹھا، چند قدم آگے بڑھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے. تم آئی ہو؟ تم ناراض ہو؟ میں ٹوٹ گیا ہوں مریم. تم نہیں جانتی تمہارے بعد کیا بچا ہے مجھ میں. مریم کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ سخت. تم زندہ ہو باران، مگر جینے سے منکر ہو گئے. تم نے خود کو معاف ہی نہیں کیا کبھی، تم بس گرتے جا رہے ہو. مجھے چھوڑنے کی سزا یوں مت دو خود کو. باران نے ہاتھ بٹھایا اس کے چہرے کو چھونے کے لیے، مگر لمحے بھر میں وہ عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا. روشنی معدوم ہوئی، مہک رک گئی اور باران کی انگلیاں خلا میں رک گئیں. چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے وقت نے سانس لینا بھی بھول دیا ہو. پھر وہ دھیرے سے بیٹھا، آنکھیں موندے اور صرف اتنا کہا، تم گئی ہو مگر میرے اندر ہر لمحے زندہ ہو، اور شاید میری یہی سب سے بڑی سزا ہے. سزا؟ ہاں سزا. کیسی سزا؟ محبت کی سزا. محبت کوئی جرم ہے؟ نہیں تو پھر گناہ ہے. گناہ؟ ہاں گناہ. مگر کیسے؟ عاشق کے لیے عذاب ہے. عذاب کیوں؟ گناہ کا کفارہ. گناہ کیا ہے؟ محبت. عذاب کیا ہے؟ محبت. کفارہ کیا ہے؟ محبت. محبت کیا ہے؟ سب کچھ. کیا ہے سب کچھ؟ محبت. کیسی ہے یہ محبت؟ دردناک، دردناک، بے انتہا. دن کا وقت تھا مگر دھوپ کی روشنی میں بھی ماحول میں ایک انجانی کشیدگی لرز رہی تھی، جیسے فضا خود بھی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو. شہر کے صنعتی زون کے آخری کنارے پر ایک زنگادور دیواروں والی پرانی فیکٹری کھڑی تھی. اس کے باہر پولیس اور اسپیشل فورس کی درجن بھر گاڑیاں خاموشی سے آ کر رکی. انجنوں کی ہلکی گڑگڑاہٹ اور اہلکاروں کے قدموں کی متواتر چاپ نے سناٹے میں جیسے لرزشیں دہرا رہی ہو. مراد سفید قمیض پر خاکی کوٹ پہنے، آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کی اینک اور چہرے پر وہی کرخت سنجیدگی لیے گاڑی سے اترا. اس کے ساتھ دلاور خان بھی تھا، پست قد مگر ہر قدم پر فولاد جیسا مضبوط. اس کے ماتھے پر مستقل شکنے جیسے برسوں کی فیلڈ ڈیوٹی کا سرٹیفکیٹ تھی. مراد نے دھوپ سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور فیکٹری کی طرف دیکھا. ایک سرد بلند لہجہ. دلاور، یہ وہی جگہ ہے. دلاور خان نے اس بات میں سر ہلایا. جی سر، یہی ہے. غیر قانونی گولیوں اور اسلحے کا کاروبار ہے. مراد کی نظروں میں چمک ابھری. آج دیکھتے بندوق کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کس کے حکم سے. گیٹ پر پہلے سے الرٹ فورس کے 2 جوان بڑھے. بھاری ہتھوڑے کی ضربوں نے آہنی دروازے کو کانپنے پر مجبور کر دیا. تالے ٹوٹے اور دھواں اگلتا دروازہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا. اندر داخل ہوتے ہی دھاتی گند، گرم مشینوں کی بدبو
اور لوہے کی مہک ناک میں اتری۔ فیکٹری کا اندرونی منظر کسی وار زون سے کم نہ تھا۔ دھات کا کچرا، آدھا تیار گن کی بیرلز، بارود کے ڈھیر اور کم عمر مزدور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر چھپتے۔ کسی کو بھاگنے نہ دینا، دلاور خان کی گرجدار آواز پورے احاطے میں گونج گئی۔ مراد مشینوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر رکا جہاں ایک کونے میں ڈھکی چھپی جگہ سے ایک مخصوص شور آ رہا تھا۔ وہ جھک کر اندر جھانکا تو اندر آدھے درجن ورکرز کسی پرزے میں پیش کچرے میں مصروف تھے۔ ان کے پیچھے میزوں پر خام خمال اور غیر رجسٹرڈ ہتھیاروں کے ڈبے موجود تھے۔ ایک سپاہی چیختا ہوا آیا، سر، پیچھے کے گودام میں پورا اسلحے کا ڈھیر ہے اور کچھ بھاری مشینیں بھی لگائی گئی ہیں۔ مراد کی آنکھوں میں سردی اترے۔ سیل کر دو سب کچھ اور ان سب کی فہرست بنا۔ ابھی وہ حکم دے ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ادھر عمر دوڑتا ہوا شخص آیا، مہنگا کوٹ، آنکھوں پر سن گلاسز، مگر چہرہ گھبراہٹ میں بگڑا ہو۔ تم لوگوں کو خبر ہے تم لوگ کہاں گھس آئے ہو؟ یہ جگہ ولید رندھاوا کی ہے۔ مراد خاموشی سے آگے بڑھا، اس کے بالکل قریب، اس کے کوٹ کا کالر سیدھا کرتے ہوئے بولا، تو کیا ہوا؟ اب ولید کی اگر کیا ہے تو اب تو قانون کی ہے۔ مرد نے گھبرا کر فون نکالا، نمبر ملایا، چند ثانیے پر سرگوشی میں بولا، سر۔ وہ پھر آ گیا، یہاں بھی۔ ہاں دلاور۔ فون کی دوسری جانب سناٹا چھا گیا، پھر ولید رندھاوا کی وہی سخت زہر سے لبریز آواز ابھری، دلاور، اس بار پھر؟ یہ خبیث تو باز نہیں آیا۔ مراد نے فون تھاما، چہرے پر ہلکی سی مصنوعی گھبراہٹ سجائی اور بولا، سر، ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں اطلاع ملی تھی، بس چیکنگ ہو رہی ہے، میں بات کرتا ہوں۔ ولید چیخا، نکلو وہاں سے فوراً، ابھی اسی وقت۔ مراد نے خاموشی سے فون بند کیا، پھر فون ہاتھ میں گھماتے ہوئے ہنسا، اس بار بھی وہی خالی دھمکیاں۔ دلاور، ہم درست راستے پر ہیں۔ دلاور خان نے سنجیدگی سے سر ہلایا، مگر ولید باز نہیں آئے گا سر، وہ آسان ہدف ہے نہیں۔ مراد نے گہری سانس لی اور بولا، پہلے وہ سمجھتا تھا ہم صرف چھاپے مار سکتے ہیں، اب وہ دیکھا گئے کہ ہم گرا بھی سکتے ہیں۔ مراد نے فیکٹری کے مرکزی دروازے سے باہر قدم رکھا۔ سورج کی تیز کرنیں اس کے چہرے پر پڑی، مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرے سے لڑنے کا عزم جھلکنے لگا۔ شام کی نرم روشنی چھت کی فرش پر سنہرا فرش بچھا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی اور مغرب کا آسمان گلابی، نارنجی اور ہلکے نیلے رنگوں کا حسین امتزاج بنائے کھڑا تھا۔ دلان چھت کی رینکنگ کے پاس کھڑی دونوں ہاتھوں سے رینکنگ تھامے نظریں پھپک جمائے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا سے الجھ رہے تھے اور اس کا دوپٹہ بار بار ہوا میں لہرا کر کندھوں سے سرک جاتا۔ چند لمحے بعد اسے چڑیاں چڑھتا ہوا چھت پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے کے تھے۔ دلان کو دیکھ کر وہ مسکرایا، جیسے یہ منظر اس نے اپنی دعا میں مانگا ہو۔ وہ کچھ قدم چل کر اس کے قریب آیا، لیکن دلان نے ابھی پلٹ کر نہیں دیکھا، بس آسمان کی طرف دیکھتی رہی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ آسمان میں کیا دیکھ رہی ہو؟ عیسیٰ نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ دلان نے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہی چیز جو تمہاری آنکھوں میں چھپ گئی ہے، سکون۔ عیسیٰ کے قدم وہی تھم گئے۔ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا، ایک چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ میرے لفظ تمہارے جملوں سے ہار جاتے ہیں دلان۔ وہ چائے کا کپ لیتے ہوئے ہلکے سے ہنسی، اور تمہاری خاموشی میرے دل کو ہرا دیتی ہے۔ دونوں چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر بس ہوا کی سرگوشی اور دل کی دھڑکنوں کی باز گشت۔ عیسیٰ نے آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں چھپے سوالات کو پڑھا، پھر اس کی پیشانی کے پاس ایک الجھا بال انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اگر تم ایسے ہی چپ چاپ میری خاموشی میں سانسیں لیتی رہی تو ایک دن یہ دل تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ دلان کی پلکیں لرزی، اور میں اسے اپنی آنکھوں کے نیچے چھپا لوں گی عیسیٰ، کہ کوئی دھڑکن اسے سن نہ سکے۔ عیسیٰ نے قدم اور بڑھایا۔ دلان کی سانسیں تیز ہو گئی، دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ عیسیٰ، اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ تھوڑا فاصلے سے بات کرو۔ عیسیٰ کے ہونٹوں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری، تم سے فاصلہ رکھنا میرے بس میں نہیں دلان۔ اور پھر وہ چائے کے کپ ایک طرف رکھ کر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دلان کی آنکھیں جھک گئی، چہرہ لال ہو چکا تھا، ہوا جیسے تھم گئی ہو، وقت رک سے آسا ہو۔ عیسیٰ نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میرے لیے تم دعا بن کر آئی ہو، اور دعا سے فاصلہ کون رکھتا ہے؟ دلان کے لبوں پر ایک کمزور مگر دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ ابھی، اور اس لمحے وہ دونوں لفظوں سے نہیں دل سے باتیں کرنے لگے۔ دھوپ تیز تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے سورج نے آج لمحوں کے لیے تپش روک لی ہو۔ شاید وقت بھی تھم کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لان کی روشوں پر پیپل کے درخت کے سائے دھیرے دھیرے جھول رہے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی بینچ پر اشال بیٹھی تھی، سفید شلوار قمیض میں، بال پشت پر آدھے باندھے، اور آنکھوں میں ایک کم گمسم سی چمک۔
اس کی انگلیوں میں چائے کا مگ تھا مگر توجہ کہیں اور۔ پاس رکھے چھوٹے سے میز پر پھولوں کی ٹوکری اور ایک کھلا ہوا ناول پڑا تھا، مگر اشال نہ ناول پڑھ رہی تھی نہ چائے پی رہی تھی، اور تب قدموں کی آہٹ آئی، وہ آہٹ جسے وہ دور سے بھی پہچان لیتی تھی۔ موسیٰ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، سادہ سفید کرتا پاجامہ، آستین کوہنیوں تک موڑی ہوں اور پیشانی پر سوچوں کا ہلکا سا بادل، مگر جیسے اس نے اشال کو دیکھا اس کے چہرے پر دھوپ جیسی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کافی وقت ہو گیا، تم یوں خاموش بیٹھی ہو، دل کو کچھ ہوتا ہے، موسیٰ نے نرمی سے کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اشال نے ایک لمحہ نظریں ملائیں پھر ہلکا سا مسکرائی جیسے دھوپ میں نمی گھل گئی ہو۔ خاموشی کبھی کبھی سب کچھ کہہ دیتی ہے، اشال نے دھیرے سے کہا، نظریں چائے کی کپ پر ٹکا دی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائی، وہ نازک انگلیاں جن پر کبھی وہ نادانی میں بے وجہ خفا ہو جاتا تھا، اب وہی انگلیاں خاموش پیغام دے رہی تھیں۔ وہ آگے جھکا، آہستہ سے اس کے کپ کو ہاتھ میں لیا اور خود ایک چسکی لی۔ تلخ ہے جیسے تم آج ہو، وہ مسکرا دیا۔ اشال کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہی ہنسی تھی جسے موسیٰ نے مہینوں سے ترسا ہوا محسوس کیا تھا۔ آج تم میٹھے ہو، خلاف معمول، اشال نے چھیڑا۔ جب تم سامنے ہوتے تو تلخی کیسے رہ جاتی ہے؟ موسیٰ نے وہی پرانا انداز اپنایا جس میں نرمی، محبت اور ضد تینوں کا امتزاج ہوتا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ہوا میں پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ تھی، دور کہیں فوارے کی چھینٹیں اور ان کے بیچ ایک خاموش سا عہد کہ یہ پل صرف ان کا ہے۔ موسیٰ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشال کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ نہیں چونکی، نہ روکی، جیسے برسوں بعد کوئی لمس اپنا محسوس ہوا۔ یہ سکون ہے یا سزا؟ اشال نے آہستہ سے پوچھا۔ اگر تم ساتھ ہو تو دونوں گوارا ہے، تم نے مجھے اپنی محبت میں جگہ دے کر بہت بڑا احسان کیا۔ موسیٰ نے کہا، پھر اس کے ہاتھ پر لب رکھ دیے، نرم سا بوسہ جو وعدے، تلافی اور دعا تینوں کی مانند تھا۔ دھوپ اب آہستہ آہستہ جھکنے لگی اور ان کے بیچ لمحے کچھ اور گہرے ہونے لگے۔ اسی لمحے ٹیرس کی کھڑکی پر کھڑے حنان کی نظر ان پر پڑی۔ اس کے لبوں کے کنارے پھیلے اور دل مطمئن سا ہوا جیسے ماضی کی کھلی کتاب کا پنہ کسی نے دھیرے سے پلٹا ہو۔ موسیٰ کی محبت اشال کے لیے وہ اتنے سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے، اور وہ اشال کی طرف سے مطمئن تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل ماہین کی طرف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی جہان پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ وہی جانتا تھا۔ ایک خوف اس کے سینے میں دفن تھا جسے چاہ کر بھی وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ خوف؟ ہاں خوف۔ کس کا؟ ماضی کا۔ ماضی؟ ہاں ماضی۔ کس کا ماضی؟ محبت کا۔ محبت؟ ہاں محبت۔ کمرہ خاموش تھا، ایک کنڈیشنڈ ہوا کی مدھم سی سرسراہٹ اور کبھی کبھار باہر سے آتی بورڈ کی آوازیں اس خاموشی کو بس چھوڑ کر گزر جاتی تھی۔ ہاتھ میں فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا، ماتھے پر ہلکی شکنیں جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ قمیض کی آستین کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، ٹائی قدرے ڈھیلی اور باہر بال قدرے بکھرے ہوئے، وہ مصروف کم اور الجھا ہوا زیادہ لگ رہا تھا۔ اچانک دروازہ نوک کیے بغیر کھلا اور دانیل اندر داخل ہوئی، سفید اور نیوی بلو رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، فائلز ہاتھ میں، چہرے پر وہی آشنائی بھری مسکراہٹ۔ آپ کی سائن کی ہوئی رپورٹ سر۔ حاتم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں تھکن چھپی تھی، لیکن دانیل کو دیکھتی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو صرف ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ رکھ دو، حاتم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ دانیل نے فائل میز پر رکھی اور حاتم کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ پھر سے سر درد؟ حاتم نے سر ہلایا، نہیں، بس دماغ میں شور سا ہے۔ دانیل مسکرائی، آپ کے دماغ میں شور ہو تو باقی دنیا میں طوفان آتا ہے۔ حاتم ہلکا سا ہنسا، تم اتنی خوش کیوں ہو آج؟ کیونکہ آپ نے میری بنائی ہوئی چائے بغیر ناک چڑھائے پی لی صبح، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حاتم نے نرمی سے کہا، تمہاری ہر چیز عادت بن گئی ہے، چائے ہو یا تمہاری باتیں۔ دانیل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر میز کے کونے پر بیٹھ گئی۔ سر، اگر اجازت ہو تو ایک میٹنگ کی درخواست ہے۔ کیسی میٹنگ؟ حاتم نے ابرو چڑھائے۔ دانیل نے دھیرے سے کہا، 5 منٹ کی آنکھیں بند کرنے کی میٹنگ، تاکہ آپ کے دماغ کا شور تھوڑا کم ہو جائے۔ حاتم نے مسکرا کر آنکھیں بند کی، تم نہ ہوتی تو شاید زندگی میں تھک ہار کر کب کا بیٹھ گیا ہوتا۔ دانیل اس کے قریب آئے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اور آپ نہ ہوتے تو میں ابھی تک کنفیوز، بے قرار اور کافی اکیلی ہوتی۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے۔ حاتم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، تمہیں کبھی لگا کہ بس ہم ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں، محبت شاید کہیں بیچ میں ہی چھوٹ گئی ہو؟ دانیل نے آہستگی سے اس کی کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھا، محبت روز ایک نئے روپ میں آتی ہے، کبھی مسکراہٹ میں، کبھی بحث میں، اور کبھی سر درد میں بھی۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ کاش ہر دن ایسا ہوتا۔
ایسا ہی ہے، آپ بس محسوس نہیں کرتے؟ حاتم نے اس کا آہستہ سے ہاتھ چوما۔ تم میرے سکون کا آخری کنارہ ہو دانین۔ دانین نے دھیرے سے مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اور آپ میری زندگی کی سب سے خوبصورت بے ترتیبی ہو۔ دونوں کے درمیان ایک پرکیف خاموشی چھا گئی۔ باہر دنیا ویسی ہی تھی، شور، کام، وقت کی دوڑ، لیکن اس کیبن کے اندر وقت تھم چکا تھا۔ حاتم نے آہستہ سے کہا، چلو آج کام جلدی ختم کرتے ہیں، شام پر واک پہ چلیں۔ دانائے نے شرارتی انداز میں کہا، واک یا آئس کریم؟ واک، جس کا اختتام آئس کریم پر ہو سکتا ہے۔ ڈیل۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہو، ایک ساتھ ہونے کی مکمل تسلی۔ دوپہر کے سائے جیسے گھر کے اندر ٹھہرے گئے تھے۔ کمرے میں ہلکی دھوپ فرش پر سنہری دھاریاں بنائے بیٹھی تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے اور باہر سے آنے والی ہلکی ٹھنڈی ہوا فضا میں ایک عجیب سی سکون آمیز بے چینی گھول رہی تھی۔ حنان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے خاموش آنکھوں سے خلا کو تک رہا تھا، چہرے پر بے آواز سوچوں کی گہری لکیریں تھے۔ سامنے کھلے دریچے سے آتی ہوا اس کے بالوں کو ہلکا سا جھلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ گود میں رکھا، دوسرا میز پر پڑے ایک پرانے فریم کی طرف تھا، جیسے تصویر کو چھو لینے سے کوئی یاد واپس آ جائے۔ تب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ سمرتھ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندر آئی۔ اس کا ہلکا نیلا دوپٹہ کندھے پر ڈھلکا ہوا تھا اور چہرے پر وہی مانوس سی نرمی۔ کچھ لمحے وہ دروازے میں رکھ کر اس کو تکتی رہی، پھر دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی پاس آ کر بولی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آج آفس بھی نہیں گئے؟ حنان نے ذرا سا رخ بولا، جیسے نیند سے جاگا ہو۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ لبوں تک آئی مگر مکمل نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہوں، بس یوں ہی تھکا ہوا سا۔ صبر نے چپ چاپ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور اس کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرے میں کچھ لمحے کے لیے صرف چائے کی خوشبو، ہوا کی سرسراہٹ اور خاموش دھڑکنوں کی چاپ باقی تھی۔ سمرتھ نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا رکھی، جیسے کسی جواب کا انتظار ہو، یا شاید صرف ساتھ کا۔ چند لمحوں بعد حنان نے اچانک اس کی نظریں اس کی طرف کی اور نرم لہجے میں بولا، سمرتھ چونک کر متوجہ ہوئی۔ جی۔ حنان نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، دھیرے سے کہا، شام کو تیار رہنا، کارا پہ مینشن چلیں گے۔ سمرتھ کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر بولی، لیکن ابھی پرسوں ہی تو گئے تھے ہم۔ حنان کی نظر اب کھڑکی سے باہر کہیں اور جا چکی تھی، جیسے کسی چہرے کی یاد میں کھو گئی ہوں۔ ہاں، مگر آج کچھ زیادہ یاد آ رہی ہے ماہین کی۔ اس کی آواز میں وہی دھیمی اداسی تھا جو سمرتھ کے دل کو چھو گئی۔ سمرتھ نے لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ اس نے اپنا کپ میز پر رکھا اور پھر آہستہ سے آگے ہوئی۔ دونوں ہاتھوں سے حنان کے بازو کو نرمی سے تھاما اور اپنے سر کو اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ حنان کا دل جیسے لمحہ بھر کو ٹھہر گیا ہو۔ اس نے سمرتھ کے سر کے پاس نظریں جھکائی، اس کے سانسوں کی گرمی اپنے گال پر محسوس کی اور لبوں پر وہ خاموش مسکراہٹ آئی جو صرف کسی خاص کی موجودگی سے جنم لیتی ہے۔ سمرتھ نے سر اٹھایا، نظریں ملا کر دھیرے سے پوچھا، مجھے کبھی ایسا لگا کہ آپ کے دل میں صرف ماہین رہ گئی ہے، وہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ حنان نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سنجیدگی سے بولا، ماہین کی یاد ایک ادھورا باپ ہے، اور تم میرا آج، میرا مکمل، میرے ہر دل کی دعا ہو سمرتھ۔ سمرتھ کے ہونٹوں پر نمی آئی، وہ کچھ کہے بغیر مسکرایا اور خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی ادھوری نہ تھی، یہ مکمل تھی، جیسے دو روحیں ایک دوسرے کی موجودگی میں سانس لینے لگی ہوں۔ حنان نے آہستگی سے سمرتھ کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ پھر شام کو تمہارا پسندیدہ دوپٹہ پہننا، وہ جس پر نیلے پھول کڑے ہیں، وہ مسکرایا۔ سمرتھ نے شرم سے آنکھیں بند کر لی اور ہولے سے مسکرا کہا، تو آپ نوٹس کرتے ہیں؟ حنان نے ہنس کر جواب دیا، تمہیں نہ دیکھوں تو اور کیا دیکھوں؟ پھر وہ ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے میں مکمل ہو کر بیٹھے رہے، جیسے باہر کی ہوا اور دھوپ اس وقت سب ایک لمحے کے لیے صرف ان کا بن گیا ہو۔ رات صنعتی علاقے کے سنسان راستوں پر جھلک رہی تھی، گرد آلود سڑکوں پر ویرانی ناچ رہی تھی اور ایک پرانی زنگ آلود سی فیکٹری کی دیواروں پر سورج کی روشنی ایسی لگ رہی تھی جیسے سچ سامنے آنے کو ہو۔ فیکٹری کے گیٹ کے سامنے سیاہ وردیوں میں ملبوس اسپیشل فورسز کی گاڑیاں دھول اڑاتی رکی۔ لائٹس بند تھیں، لیکن ہر اہلکار پوری طرح مسلح، مکمل الرٹ۔ مراد گاڑی سے نیچے اترا، چہرے پر وہی چٹانی سنجیدگی، اس کے ساتھ دلاور خان بھی موجود تھا، وردی میں، آنکھوں میں تیاری کی جھلک۔ مراد نے ایک سرسری نظر گیٹ پر دوڑائی، پھر دلاور سے بولا، اندر والی خبر پکی ہے؟ دلاور نے ہلکے سے گردن ہلائی، جی سر، کچی شراب، بھٹی، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ مراد نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا اور دو اہلکار آگے بڑھے۔ دھماکے سے گیٹ توڑا گیا، اندر ایک دم شور مچ گیا، کچھ لوگ بھاگے، کچھ مشینوں کے پیچھے چھپے۔
مراد اندر داخل ہوا۔ ہر طرف تیز بو، فرش پر یہ پھیلی ہوئی بہی ہوئی شراب اور بڑے بڑے پلاسٹک کے ڈرم جن میں بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کچھ جگہوں پر لکڑی کی بھٹیاں چل رہی تھیں اور ہاتھ سے بنائی گئی بوتلیں شیلف پر قطار سے رکھی تھی۔ کسی کو باہر مت جانے دینا، دلاور نے چلا کر کہا۔ ایک اہلکار مراد کے قریب آیا۔ سر، یہ مکمل کچی شراب کی فیکٹری ہے، بوتلوں پر کوئی لیبل نہیں۔ مراد نے آہستہ سے گردن ہلائی، آنکھوں میں وہی گہری گھمبیرتا۔ اچانک ایک شخص لپک کر سا آگے آیا، درمیانی عمر، مہنگا لباس، غصے سے لال چہرہ۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ تمہیں خبر کی بھی ہے کہ تم نے کس کی پراپرٹی پر چھاپا مارا ہے؟ مراد نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی بچے کو سمجھا رہا۔ کس کی ہے؟ ولید رندھاوا کی۔ مراد ماتھا پکڑتے ڈرامائی انداز میں بولا۔ یہ بھی؟ اور پھر فوراً کہا، فون کرو، بات کرواؤ۔ آدمی نے جلدی سے فون نکالا، نمبر ملایا، پھر ڈرتے ڈرتے کہا، سر، پولیس ہے، اندر گھس آئیے، سب کچھ توڑ پھوڑ رہے ہیں۔ فون کی دوسری طرف سے تیز چبھتی ہوئی آواز ہے۔ کون ہے وہ حرام خور؟ بار بار میری ہی پراپرٹی ملتی ہے، بات دو میری۔ مراد نے فون لیا اور ایک لمحے میں اپنی آواز میں معصومیت بھر کے بولا، السلام علیکم سر، دلاور بول رہا ہوں۔ ریٹ تو ہمیں جو لسٹ دی گئی تھی اس کے مطابق مار رہے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے یہ جگہ آپ کی ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحے کی خاموشی، پھر ولید کی کڑکدار آواز، تو میں کیا کروں؟ اگر تمہیں لسٹ ملی ہے تو ہر بار میرے ہی کاروبار پر کیوں آ جاتے ہو؟ مراد کے لبوں پر ہلکی سی چالاکی مسکراہٹ ابھری، مگر لہجہ پھر بھی نرمی سے بھرپور تھا۔ سر، ایک مشورہ ہے، کیوں نہ اب اپنی تمام پراپرٹیز کی ایک فہرست بنا کر ہمیں فراہم کر دے، ہم پوری کوشش کریں کہ ان جگہوں پر قدم نہ رکھیں۔ ولید کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر ہنکارا مار کر بولا، ٹھیک ہے، میں لسٹ بنوا دوں گا، لیکن یہ آخری بار ہو، سمجھا تو نے؟ مراد نے فوراً کہا، جی سر، بالکل، شکریہ سر۔ فون بند کرتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جو شکاری چھوڑنے سے پہلے دکھاتا ہے۔ اس نے فون دلاور کو واپس کر دیا، پھر قدرے بلند آواز میں کہا، چلو سب نکلو یہاں سے۔ دلاور حیران سا تھا۔ سر، سیل نہیں کریں گے؟ مراد نے چشمہ اتارتے کہا، ہماری ڈیوٹی یہی تھی کہ خبر کی تصدیق کریں، اب خبر مل گئی، باقی ذمہ داری اوپر والوں کی ہے۔ مراد تیز قدموں سے فیکٹری سے باہر نکلا، اس کے پیچھے دلاور بھی خاموشی سے چل دیا۔ فضا میں اب شراب کی بو کی جگہ کچھ اور مہکنے لگا تھا، وہ مہک جو صرف نرمی سے کی گئی سیاسی جیت کی ہوتی ہے۔ مراد کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے مسکرایا اور ایک ہلکی سی مسٹریائی مسکراہٹ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کوئی نیا نمبر ڈائل کرنے لگا۔